بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں، اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211 کی تفسیر۔ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مثال دیکھنا چاہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات میں سال ہا سال سر بگریباں محو فکر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے، اس سے پوچھ لو، وہ اپنی کج بحثی اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ترجمہ: آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن، اور اللہ تعالی روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی۔ کافر سے مراد یہاں صرف اللہ اور رسول کا منکر نہیں بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے۔ یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے دستبردار ہو کر افلاس اور تنگی پر کانے ہو گئے تھے۔ قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے مالک حقیقی کے نزدیک کتنی عزت و کرامت کے مستحق ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظر عنایت ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے فضل و کرم سے چن لیا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت مقبولیت اور قرب خدابندی کی دلیل نہیں، رزق کی کمی بیشی گمراہی و ہدایت کا معیار نہیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں نظر ڈالو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تمہیں حقیقت روز روشن کی طرح دکھائی دینے لگے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے انبیاء، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد ازاں کہ آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ دین کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشوونما اور اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں سرگرداں رہے کہ دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی، اور ان کے طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی آہستہ آہستہ سینکڑوں صدیاں ٹھوکریں کھانے کے بعد ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوں نہیں، بلکہ انسان اول آدم علیہ السلام موحد تھا، شرک سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا، اور عرصہ دراز تک اس کی اولاد عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہی۔ قرآن نے اس سوال کا جواب جو صدیوں پہلے دیا تھا اور جس کو تسلیم کرنے کے لیے یورپ کے محقق کل تک تیار نہ تھے، آج مجبوراً تسلیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ آثار قدیمہ کے ماہرین انسانیات اور اجتماعیات کے علماء سر چارلس مارسٹن، پروفیسر لنگڈن اور پروفیسر شمڈٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان کا دین اولین توحید ہی تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تو بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ یہاں امتم واحدتن اور فبعث اللہ کے درمیان ایک چھوٹا سا جملہ فاختلفوا محذوف ہے، جس پر فی مختلفو فیہ کے الفاظ صراحتاً دلالت کر رہے ہیں۔ اب آیت کا مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ پہلے مدت دراز تک ایک ہی امت بنے رہے، بعد میں جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مزاجوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے، اور اولاد آدم مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ گئی۔ بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اختلاف کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ انبیاء کرام نے اپنے باز و نصیحت سے ان کو جھگڑا بازی اور فرقہ بندی سے نکالنے کی کوششیں کیں تاکہ منتشر انسانوں کی یہ ٹکڑیاں پھر ایک قوم بن جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ ان الفاظ سے تاریخ انسانی کے ایک بہت بڑے المیے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو اتحاد پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کو جاننے اور سمجھنے والوں نے اس کتاب کے ذریعے اس کو ماننے والی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کا باہمی اختلاف اور فرقہ بندی حسن نیت کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ حسد اور اناد اور سرکشی کا جذبہ تھا جس نے ملت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے آخری حصے کی تفسیر۔ یعنی کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے من گھڑت معنوں کا لباس اللہ کی آیات بینات کو زبردستی پہنا دینے کو اپنے علم و کمال کا کرشمہ سمجھتے ہیں، وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ترجمہ: کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، پہنچی انہیں سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کی تفسیر۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور فرقہ بندی سے اپنا دامن بچانا۔ جن حالات سے پہلی امتوں کو واسطہ پڑا، تمہیں بھی ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسے فتنہ باز تم میں بھی پیدا ہوں گے جو اپنے ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارا پارا کریں گے۔ تم ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو اس خام خیالی سے باز آ جاؤ۔ خوب کان کھول کر سن لو، ہوش ربا مصیبتیں، کڑی آزمائشیں اور لرزہ خیز امتحانات تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اللہ کی مدد تمہاری دستگیری کو یقیناً آئے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں،
آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 کی تفسیر۔ دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے اور دوسرے کا صراحتاً اور تفصیلاً۔ کیا خرچ کریں کے متعلق تو فرمایا من خیر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے۔ ان کے بعد دوسرے عزیز و رشتہ دار ہیں، اولاد، بہن بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ، سب کے ساتھ احسان و مروت از حد اہم ہے۔ ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں اور بے وطن مسافروں کی۔ امداد و اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کمی برس رہا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طبعاً لوٹ مار اور جنگ و جدال کے رسیا تھے، ہر وقت تلواریں سونتے پرامن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے آدھمکتے تھے۔ وہ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا کرتے تھے۔ کہنے کو انسان جو چیز چاہے کہے، لکھنے کو جو دل میں آئے لکھ دے، لیکن اس طرح حقیقت تو بدل نہیں جاتی، واقعات تو مسخ نہیں ہو جاتے۔ تاریخ کے صفحات اور قرآن کی آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کوئی قوم اگر طاقت کے نشے میں مست ہو، اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اور اس کا مقابل کمزور ہو، اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو، تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمت گاروں کی صفوں میں اضافہ کرے اور ان کی دولت و ثروت کو ہڑپ کر لے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایسی ایک بھی مثال نہیں بتا سکتی کہ کسی کمزور تعداد میں کم سامان جنگ سے یکسر محروم قوم نے شوقیہ اپنے سے طاقتور کثیر التعداد ہر قسم کے اسلحے سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہو۔ اب خود فیصلہ فرمائیے کہ مستشرقین کا یہ خیال کہاں تک درست ہے کہ جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا؟ کیا مسلمان ان حالات میں پہل کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ قرآن حکیم کے ان الفاظ پر غور فرمائیے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اگر مسلمان طبعی طور پر جنگجو ہوتے اور ان کا دین انہیں لوٹ مار کا سبق دیتا تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے؟ بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تاکہ لوٹ مار، تاخت و تاراج کی حسرت پوری ہو سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں۔ تمہارا فرض ہے اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر دوسرے پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔